वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस सर्विसेज है. वेल, एज फार एज बिजनेस सर्विसेज आर कंसर्न्ड, they are specialized agencies for the benefit of industry and trade. They also aid to trade, or they are also known as auxiliaries to business, or they are also known as branches of commerce. तो ये सर्विसेज जो हैं ये कॉमर्स को हेल्प करने में, ट्रेड को हेल्प करने में हर वक्त रहती हैं. तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो बैंकिंग आती है. बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1932 में बना और इस एक्ट के तहत बैंक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड करता है क्रेडिट की. इट डील्स इन क्रेडिट, इट लेंड्स क्रेडिट एंड इट बोरोज क्रेडिट. अब उसके लिए बैंक क्या करता है कि डिफरेंट अकाउंट्स खुलवाता है. जैसे कमर्शियल बैंक को देख लो आप, जैसे सेविंग बैंक हो गया, करंट अकाउंट हो गया, रेकरिंग हो गया, ऐसे अकाउंट्स खुलवाता है. लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है टाइप्स ऑफ बैंक्स का, तो उसमें सबसे पहले कमर्शियल बैंक आते हैं. कमर्शियल बैंक वही बैंक जिनकी हम अभी बात कर रहे थे. तो शॉर्ट टर्म फंड्स देते हैं, जिनमें करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट जैसे हम खोलते हैं. ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं. जैसे पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया. और प्राइवेट बैंक्स में जैसे एक्सिस बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया. दूसरे बैंक्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये बैंक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से चलते हैं. इनके मेंबर्स होते हैं रूरल एरियाज़ में. तो स्पेशलाइज्ड बैंक जो होते हैं ये बैंक हेल्प करते हैं एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में. जैसे ये इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करते हैं. डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स भी होते हैं. एंड फाइनली जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हमारा RBI है. इसे बैंकर्स बैंक भी कहता है, क्योंकि जितनी भी क्रेडिट पॉलिसीज़ या बैंक की पॉलिसीज़ जो है वो RBI ही फ्रेम करता है. जहाँ तक बैंक के फंक्शंस का ताल्लुक है, मैंने कहा आपसे, एक तो डिपॉजिट्स जो है बैंक एक्सेप्ट करता है, लोन्स देता है, एडवांस देता है. ये इसके प्राइमरी फंक्शंस में आ जाता है. उसके बाद एजेंसी फंक्शंस में चेक हमारे या बिल हमारा इंटरेस्ट लेता देता है. इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, सेल परचेज सिक्योरिटीज़ की करता है, फंड्स को ट्रांसफ़र करता है. और इसके यूटिलिटी फंक्शंस में ये हमें लॉकर्स देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, ट्रैवलर चेक देता है, अंडर राइटिंग ऑफ कैपिटल इश्यूज एंड लोन्स देता है, हमारे बदले बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है ट्रेड की. अब रहा ई बैंकिंग. देखिए, जहाँ तक ई बैंकिंग का ताल्लुक है, आप जानते हो इंटरनेट बैंकिंग है ये. और आजकल होते ही है कि कैशलेस बैंकिंग जिसे हम कहते हैं. और इसके लिए नंबर ऑफ बैंक्स जैसे ICICI है, UTI है, ग्लोबल बैंक है, सिटी बैंक है, IDBI है, SBI है. ऑलरेडी ई बैंकिंग इनमें है. और इवन कि अब हमारे स्टेट बैंक में, ये स्टेट के जो बैंक्स हैं या हमारे यूनियन टेरिटरीज़ के जो बैंक्स हैं जैसे J&K बैंक या रूरल बैंक, तो इनमें भी ई बैंकिंग शुरू हो गया है. तो इसमें आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होती है, ATMs का यूज़ होता है, क्रेडिट कार्ड्स का, डेबिट कार्ड्स का यूज़ होता है. अब इंटरनेट बैंकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ये बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक इंटरनेट पे देता है उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं. जैसे पेमेंट ऑफ बिल हम करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स करते हैं, बिजली का बिल जैसे भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेट बैंकिंग. तो ई बैंकिंग तो एक आप ऐसा समझो कि एक टर्म है जो लार्जर है. इसमें EFT, ATMs वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स आता है. लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में सर्विसेज दी जाती हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की,
ریکویسٹ کی جیسے چیک بک بھیجو، پیمنٹ اسٹاپ کرو، آن لائن اسٹیٹمنٹ دو، دس از آل. پھر موبائل بینکنگ بھی کائنڈ ہے، آپ جانتے ہو کہ ہم کنیکشن لیتے ہیں وائی فائی کا اور 3G کنیکشن لے کے موبائل کے تھرو بینکنگ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو انشورنس. جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے، انشورنس کیا ہے؟ انشورنس ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین انشورر اور انشوری کی، جہاں پر انشورر جو ہے وہ پالیسی ہولڈر کو گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا رسک وہ کور کرے گا، چاہے لائف کا ہو یا اس کی باقی چیزوں کا ہو. اب جہاں تک تعلق ہے انشورنس کا، لاس ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کے پرنسپلز میں پرنسپل آف اٹ موسٹ گڈ فیتھ پہلا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ہم کوئی بھی آدمی جو ہے اسے انشورنس اگر کرانی ہے یا اس نے کرائی ہے، وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جو اپنے بارے میں انفارمیشن ہے وہ پوری دے. دوسرا پرنسپل آف انشوریبل انٹرسٹ. اس کا مطلب ہے انشوریبل انٹرسٹ مینس جس سے بینیفٹ دونوں کو ہو، پالیسی ہولڈر کو پالیسی ملے اور انشورنس کمپنی کو اپنا پریمیم ملے. اس کے علاوہ پرنسپل آف انڈیمنٹی. انڈیمنٹی کا مطلب ہے کہ ساری انشورنس، لائف انشورنس کو چھوڑ کے پرومس کرے کہ وہ لاس کو کمپنسیٹ کریں گے. اور پرنسپل آف کنٹریبیوشن میں کہ ایک انشوری جو ہے وہ یا ایک پالیسی ہولڈر جو ہے اسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹورڈس دس از پریمیم، اور کلیم جو ہے وہ انشورنس کمپنی میں دینا ہے. لیکن کلیم جو ہے سارا ملا کر وہ مور دین ٹوٹل لاس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو دس از پرنسپل آف کنٹریبیوشن. دیٹ مینس کہ اس کی پوزیشن تبھی ریسٹور ہوگی جب وہ پورے لاس کے برابر کے پیسے مانگے گا، ناٹ مور دین دیٹ. ڈاکٹرن آف سبروگیشن یہ کہتا ہے کہ پرنسپل آف سبروگیشن جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انشورنس پارٹی کو کمپنسیشن کی عرضی ملتی ہے، اپلیکیشن ملتی ہے، اس کی کلیم ملتی ہے، تو انشورڈ کو اتنا ہی اماؤنٹ دیا جائے گا جتنا ایک پارٹی سے اس کو پورا مل چکا ہے، وہ دوسری پارٹی سے کلیم نہیں کر پائے گا. اگر کمپنسیشن کلیم دونوں سائڈ سے کر رہا ہے تو اس میں بس ٹوٹل اماؤنٹ کے برابر میں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہے. یعنی اگر انشورر جو ہے اس نے اپنے مکان کی انشورنس کرائی ہے اور ایک انشورنس کمپنی سے پیسے لے رہا ہے، تو دوسری کمپنی کو یا کمپنی سے وہ پیسے کمپنسیٹ کرنے کو نہیں کہے گا. پرنسپل آف کازا پروگزیما بھی ہے ایک، کہ جس میں کاز دیکھا جاتا ہے. انشورر جو نیئرسٹ پروکسیمیٹ کاز ہے لاس ہے، اس کو جانچا جاتا ہے. اب جہاں تک ٹائپس آف انشورنس کا تعلق ہے، لائف انشورنس کانٹریکٹ ہے جو لائف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس میں انشورر جو ہے وہ انشوری کو یا پالیسی ہولڈر کو اس کی کسی پیریڈ کے بعد پیمنٹ کرتا ہے یا اس کی موت کے بعد اس کے لیگل ایئرس کو. فائر انشورنس ہے جو 1 سال کا ہوتا ہے، اور کوئی بھی فائر سے ہو، آگ لگے تو فائر انشورنس سے ہوتی ہے. پھر میرین انشورنس ہے جو پیرلز آف سی، سمندر میں کوئی بھی خطرہ ہو جائے شپ کا تو اس کی میرین انشورنس یہ بھی 1 ایئر کی ہوتی. تو اس طریقے سے انشورنس کی سروسز چلتی ہیں. نیکسٹ ہے پوسٹل اینڈ ٹیلی گرام سروسز. اب پوسٹل سروسز آپ جانتے ہو کہ ہر کنٹری میں پوسٹل سروسز ہے اور انڈیا میں بھی ہے. یہ پوسٹل سروسز جو ہیں یہ ریموٹ ایریاز تک پہنچتی ہیں پوسٹ آفس کے تھرو، یا پوسٹ اینڈ ٹیلی گرام ڈپارٹمنٹ جو انڈر منسٹری آف کمیونیکیشن میں آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے، اس کے انڈر ہے یہ. اس میں پوسٹل سروسز جیسے
انڈر پوسٹ سرٹیفکیٹ ہمیں دی جاتی ہے جب ہم کوئی لیٹر پوسٹ کرتے ہیں. رجسٹرڈ پوسٹ ہوتی ہے, ہمارے پارسل لے جاتی ہے, یہ اسپیڈ پوسٹ کراتی ہے. کوریئر سروسز ہمیں دیتی ہے یہ سروسز. پھر اس کے علاوہ ہمیں سیونگ اسکیمز بھی ہیں. این ایس سی خرید سکتے ہیں یہاں سے, کسان وکاس پتراس, پی پی ایف خرید سکتے ہیں, پی ایل آئی خرید سکتے ہیں. ٹیلی کام سروسز دوسری ہوتی ہیں جس میں آپ جانتے ہو کہ ٹیلی کام سروسز موبائل سروس ہمیں دیتی ہے, ریڈیو پیجنگ دیتی ہے, فکس لائن سروس دیتی ہے, کیبل سروس دیتی ہے, وی ایس اے ٹی جسے ویری اسمال اپریچر ٹرمینل دیتی ہے, ڈائریکٹ ٹو ہوم ڈی ٹی ایچ دیتی ہے سروسز جیسے ٹاٹا اسکائی, ڈش ٹی وی ایکسٹرا. فائنلی ہے ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک بہت بڑا بلڈنگ ہے جس میں کولڈ اسٹوریج یا ڈفرینٹ اکوپمنٹ ایسے لگے ہوتے ہیں جہاں پر گڈس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں. جب ہمیں ضرورت ہو تب وہاں سے ہم لے لیں. تو جہاں تک ویئر ہاؤسنگ کا تعلق ہے, یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے, کوآپریٹیو سوسائٹیز بھی اس کو بناتے ہیں, اور بانڈڈ بھی ہوتی ہیں. اور بانڈڈ کا مطلب ہے کہ جب بھی فارن کنٹریز سے مال انڈیا آتا ہے تو جو بندرگاہ ہوتی ہے, ہاربر ہوتا ہے, ادھر ہی ایک ویئر ہاؤس بنا ہوتا ہے جہاں پر مال رکھا جاتا ہے, اور جب تک ڈیوٹی پیڈ نہیں ہوتی تب تک اس مال کو وہیں رکھا جاتا ہے. تو دس واز آل اباؤٹ the business services. I think you might have got it. Thank you for hearing me.